سکتے. یہ بھی تو علی کے چاہنے والے ہیں, یہ بھی تو علی کے شیعہ ہیں, یہ بھی تو علی کے ماننے والے ہیں. پھر ایسا بن جس پہ علی بھی فخر کرتے ہوئے نظر آئے. ایسے بنو کہ جس پہ میرے امام فخر کرتے ہوئے نظر آئے. اور بتاؤں پھر علی کا شیعہ کیا ہوتا ہے؟ وجہ فرما رہے ہیں نا, آج اختتامی گفتگو ہے کہ علی کا شیعہ ہوتا کیا ہے. آؤ ذرا دیکھو علی کے چاہنے والے ہیں. اچھا, ایک واقعہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا پہلے کہ ایک چاہنے والے نے جب مولا جعفر صادق علیہ السلام سے اللہم صلی علی محمد, مولا میں آپ کا شیعہ ہوں, چاہنے والا ہوں, لیکن ہوں غریب, مال و دولت نہیں ہے, کھانے کے لیے کچھ نہیں, پہننے کے لیے کچھ نہیں. تو مولا نے کیا کہا تھا؟ مولا نے کہا اگر یہ جو تیرے دل میں ہماری محبت ہے کہا جائے کہ اسے نکال دے اور دنیا کی دولت لے لے, کیا تو لے لے گا؟ کہ مولا دنیا کی دولت ٹھکرا دوں گا, آپ کی محبت نہیں چھوڑوں گا. علی 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 علی. اچھا, ایک شیعہ یہ ہے کہ جو حقیقت میں بڑا امیر ہے لیکن اظہار کر رہا ہے کہ غریب ہوں. اور ایک علی کا وہ شیعہ ہے جو ہے تو غریب لیکن اپنے آپ کو غریب سمجھتا نہیں, کیونکہ ہے علی کا چاہنے والا, اپنے آپ کو غریب نہیں سمجھتا. کہاں کی غربت کہ وقت کے خلافت نے ایک دن حضرت ابو ذر غفاری کے پاس آئے. حضرت ابو ذر غفاری کون؟ حضرت ابو ذر غفاری بڑے باعظمت حضرت ابو ذر غفاری. وقت کی خلافت نے چاہا کہ کچھ درہم و دینار لے کے آئے. درہم و دینار ابو ذر کے حوالے کھول کے رکھے. علی کا شیعہ ابو ذر کس لیے آئے ہیں؟ کہا ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے آئے ہیں. کس لیے مدد کرنے کے لیے آئے ہیں؟ کہا آپ کے پاس کھانا نہیں, پینے کے لیے کچھ نہیں ہے, تو چاہا آپ کی مدد کی جائے. علی کا شیعہ تھا, ایسے نہیں کوئی بھی کچھ دے لے کے چلا گیا. کہ نہیں, کہا دینے جو آئے ہو بتاؤ ذاتی مال سے ہے یا بیت المال سے؟ کسی کا حق بھی لیا اور جیب میں ڈالا اور چل پڑا. نہیں, علی کا شیعہ ہے, بتاؤ کس مال سے دے رہے ہو, ذاتی مال سے ہے یا بیت المال سے ہے؟ جب یہ جملہ کہا بیت المال سے ہے, خبردار لے جاؤ اس مال کے. بیت المال پہ تصرف کا حق فقط میرے مولا علی کو ہے, اس کے علاوہ کسی کو حق نہیں کہ بیت المال سے مال اٹھائے. علی امام برحق ہیں. اچھا, بیت المال کا مال نہیں چاہیے, لے گئے واپس لے گئے. اگلے روز پھر آئے اور پھر ہاتھ میں مال لیے ہوئے. ابو ذر تم نے کہا کہ بیت المال کا مال نہیں چاہیے, ہم لائے ہیں اپنے ذاتی مال سے. بندہ ہوتا چلو دے دیا ہے, ذاتی مال ہے, چلو آپ کا اپنی خوشی سے دے رہے ہیں تو دے دو. پھر اگلا سوال, علی کا شیعہ چاہنے والا کہ بیت المال کا مال نہیں ہے, اپنے ذاتی مال سے دے رہے ہیں. جب یہ جملہ کہا تو ابو ذر نے پوچھا اچھا اگر یہ دے رہے ہو صرف ابو ذر کو دے رہے ہو یا باقی مدینے والوں کو بھی؟ اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی یا علی یا علی مدد. ابو ذر غفاری علی کا شیعہ کیا ہوتا ہے؟ جب مال لایا تھا ذاتی مال سے ہے, پوچھا اگر یہ ذاتی مال سے ہے صرف ابو ذر کو دے رہے ہو یا باقی مدینے والوں کو بھی دے رہے ہو؟ کہ نہیں یہ صرف تیرے لیے لائے ہیں. کہ میرے لیے کیوں لائے ہو؟ کہ تیرے پاس کھانے کو کچھ نہیں, تیرے پاس پہننے کو کچھ نہیں. علی کا شیعہ تھا, جوش میں آیا, دسترخوان نکال کے اس کے سامنے رکھ دیا.
یقین تھا نا، یقین تھا، شیعہ علی تھا کہ جس کے پاس 2 وقت کا کھانا بھی موجود ہے اور نہیں معلوم یہ جو سانس اندر گئی باہر آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ انسان مال پہ مال جمع کیا جا رہا ہے، کل کے لیے بچا کے رکھیں، پرسوں کے لیے بچا کے رکھیں۔ اور ایک وقت تھا کہ جب یہ اعلان ہوا کہ قحط پڑنے والا ہے نا، تو ایک تھا شیعہ کمزور ایمان والا، کمزور ایمان والا، 1 سال کی گندم ہے اور قحط 2 سال ہونا ہے۔ گندم 1 سال کی لاد کے اور مولا کے پاس آیا تھا یہ کہنے، مولا 1 سال کی تو ہے، اگلے سال کیا کریں گے؟ مجھے فرمائیں 1 سال کی ہے لیکن پریشان ہے، دوسرے سال کیا کریں گے؟ لے کے آیا کہ مولا یہ 1 سال کی گندم کو 2 سال میں بدل دیجئے تاکہ 2 سال آرام سے گزارا ہو جائے۔ وہ جو علی کے پاس 1 سال کی گندم 2 سال کی کروانے آیا تھا، ابھی مولا نے اس کا سوال نہیں سنا۔ جب مولا کے دروازے پہ پہنچا تو مولا کے دروازے پہ آ کے رکا تو مولا نے کہا اچھا جا یہ میرے فلاں چاہنے والے کے پاس جانا، ذرا اسے یہ کچھ گندم دے کے آ۔ وجہ فرما رہے ہیں آیا تھا لینے کے لیے، اگلی بھی مولا 1 سال کی گندم 2 سال کی چاہتا ہے۔ مولا نے کہا اچھا تو ذرا اپنا سوال بعد میں بتانا، جاؤ میرے اس فلاں شیعہ کے پاس، اس کے گھر میں جا کے جاؤ اس کو گندم دے کے آؤ۔ خدا کی قسم علی کو پتا تھا نا کہ کس دروازے پہ بھیج رہا ہے، دروازے پہ دقل بات کیا کہ کیا کرنے آیا ہے، کہ وہ علی نے کہا ہے کہ کچھ گندم دینی ہے، علی نے کہا ہے کچھ گندم دینی ہے۔ کہ مجھے کیوں دینے کے لیے آئے ہو؟ کہ علی نے کہا ہے اسے گندم کی ضرورت ہے۔ تو باہر نکل کے کہتا ہے کہ علی سے جا کر کہہ دو ابھی کا کھا لیا ہے اور شام کے لیے پریشان نہیں، کیونکہ جس کے پاس علی جیسا مولا ہے اسے پریشانی کی ضرورت نہیں۔ پریشانی کی ضرورت ہے۔ اچھا اسے گندم کی ضرورت نہیں ہے، پھر مہار پکڑی واپس۔ پھر مولا نے کہا اچھا میرے ایک فلاں شیعہ کا گھر ہے، اچھا اس نے نہیں لی، جا اس کے گھر چلا جا۔ جب اس کا دروازہ کھٹکھٹایا پایا کہ مولا نے کہا گندم لے لے، کہ مولا سے جا کر کہہ دو کہ ابھی کی کھالی ہے اور کل کی پڑی ہوئی ہے، پرسوں اللہ آپ کے صدقے میں عطا کرے گا۔ اللہ آپ کے صدقے میں عطا کرے گا۔ وہ جو بندہ تھا نا، وہ جو 1 سال کی گندم تھی اور 2 سال کی کروانی تھی، وہ جب دیکھا کہ جس کے پاس 1 وقت کا کھانا ہے وہ اتنا مطمئن، اور میرے پاس 1 سال کی گندم اور میں اتنا پریشان نظر آ رہا ہوں۔ جب واپس پہنچا مولا نے کہا بتا تیرا کیا سوال تھا؟ شرمندہ ہوا کہ مولا نہیں کوئی سوال نہیں ہے، میں مطمئن ہو گیا ہوں۔ اطمینان کتنی بڑی چیز ہے، 1 وقت کا ہے، کل اللہ آپ کے صدقے میں عطا کرے گا، خدا کی قسم۔ اور میں نے ایک واقعہ پڑھا، عجیب واقعہ، یہ چاہنے والے ہیں نا، چونکہ آج بات تشیع پہ ہے اور موضوع ختم ہو رہا ہے، شیعہ ہوتا کیا ہے علی کا۔ ایک دن حضرت میثم تمار آئے مولا کے پاس، مولا کون حضرت میثم تمار؟ وہ میثم تمار کہ پوری کائنات کو جب ضرورت پڑتی تھی وہ علی کے دروازے پہ آتے تھے، اور علی خود چل کے میثم کی دکان پہ جاتے تھے اور میثم سے کہتے جا تو کھانا کھا کے علی تیری کھجوریں بیچتا ہے۔ علی کا شیعہ میثم تمار، علی کبھی کبھی دکان پہ آ کے بیٹھا کرتے تھے، بلکہ یوں کیوں نہ کہوں علی کا شیعہ نہیں، عاشق علی میثم تمار۔ اور جب جو اسے بتایا گیا، اے میثم، مولا نے بتایا اے میثم
تجھے میری محبت میں قتل کر دیا جائے گا، تجھے میری محبت میں سولی پہ لٹکایا جائے گا، اور بتایا فلاں کھجور کے درخت پہ تجھے لٹکایا جائے گا۔ جب مولا نے بتایا کہ فلاں کھجور کے درخت پہ تجھے میری محبت میں لٹکایا جائے گا، میسم روز اسے پانی دیا کرتا تھا۔ کب وہ کھجور کا درخت بڑا ہوگا، کب میری مولا کی بتائی ہوئی بات پوری ہوگی۔ یہ ہے علی کا شیعہ، اتنا یقین۔ علی نے کہہ دیا تو بس کہہ دیا۔ ایک دن آیا، مولا کچھ ہے نہیں، آج کچھ عطا کر دیجیے۔ توجہ فرما رہے ہیں، مولا آج کچھ ہے نہیں، بچوں کے لیے آج فاقے ہیں گھر میں، کچھ نہیں ہے، مولا کچھ عطا کر دیجیے۔ خدا کی قسم، روایت کہتی ہے مولا نے مٹی اٹھائی، مولا نے مٹی کا ڈھیلا اٹھایا اور اٹھا کے میسم کے ہاتھ میں دیا۔ جب میسم کے ہاتھ میں دیا، وہ مٹی کا ڈھیلا نہیں، سونے کا ٹکڑا بن گیا۔ اچھا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، بندہ گھبرا جاتی ہے، مٹی کیسے سونا بن سکتی ہے؟ روایت ہے اگر کوئی مومن کسی دیوار کو اشارہ کرے تو وہ سونا بن سکتی ہے۔ بندہ ہونا مومن چاہیے، توجہ فرما رہے ہیں، بندہ پکا مومن ہونا تو دیوار کو بھی اشارہ کرے تو وہ سونا بن سکتی ہے۔ اتنی قوت ہے اللہ نے مومن کو عطا کی۔ اچھا وہ جو ڈھیلا تھا نا، اٹھایا، بتانا چاہ رہا ہوں میسم تمار کون علی کا شیعہ؟ ہم جیسا ہوتا پورے کا پورا ڈھیلا سونا بن گئے، جیب میں مولا شکریہ آپ نے عطا کر دیا۔ میسم تمار علی کا شیعہ جب وہ ڈھیلا سونے میں تبدیل ہوا نا، پھر علی کے شیعہ میسم تمار نے ایک پتھر اٹھایا، اور پتھر اٹھانے کے بعد اس کو توڑنا شروع کیا۔ توڑنے کے بعد فقط ایک حصہ اپنے پاس رکھا، باقی وہی چھوڑ کے جانے لگا۔ علی نے پوچھا، اے میسم ابھی شکوہ کر رہے تھے کہ ہے کچھ نہیں، ابھی سونا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کہ مولا جتنی ضرورت تھی اتنا لے لیا ہے۔ مولا جتنا چاہیے تھا اتنا لے لیا، جتنی مجھے ضرورت تھی اتنا میں نے لے لیا۔ یہ ہے علی کا چاہنے والا، علی سے محبت کرنے والا۔ اور کوئی علی سے عشق کرے اور علی کی بات نہ مانے، یہ کون سا علی والا ہے کہ جو علی کو تو مانے علی کی نہ مانے؟ اور یہی وجہ ہے کچھ بندے اسی طرح نظر آتے ہیں کہ جب جنت کی بات آئے تو کہتے ہیں جہاں علی وہاں ہم، اور جب عمل کی بات آئے تو کہتے ہیں کہاں علی اور کہاں ہم۔ بھائی جب ہم جنت میں علی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو عمل بھی تو وہ کریں کہ جو میرے مولا علی چاہتے ہیں۔ علی کا چاہنے والا تو ہوتا ہی وہ ہے جو مقام عمل میں بھی نظر آتا ہے۔ اور اچھا یہاں رک کے میں اپنے موضوع کو یہیں سے متصل کرتا ہوں، علی کی عبادت کیا ہے۔ اچھا ہم نماز پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن نمازوں میں وہ لطف نظر نہیں آتا۔ کبھی ہوتا ہے نا، نماز پڑھ رہے ہیں، ساری دنیا جہان کے خیال سمٹ کے میری نماز میں آ گئے، اور جب میں نے نماز شروع کی اور اپنے ان خیالوں میں مگن ہو گیا، جب اللہ اکبر اور نماز ختم ہوئی تو پھر میں سارے دنیا جہان کے خیالوں سے واپس آ گیا۔ کیا وجہ ہے؟ وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، کس چیز کی کمی ہے؟ میں نے علم کی بات کی، للعلم یعرف اللہ وبہ یعبد، چونکہ علم اتنی بنیادی چیز ہے، علم کے ذریعے اللہ کی معرفت حاصل کی جاتی ہے، اور علم کے ذریعے ہی اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہیں تو کوئی کمی رہ گئی کہ جو عبادت میں لطف نہیں آ رہا۔ علم سے اللہ کی معرفت بھی حاصل ہوتی ہے، علم کے ذریعے انسان عبادت بھی کرتا ہے۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں، نماز میں وہ خلوص ہی نہیں ہے، نماز کے اندر وہ محبت ہی نہیں ہے، وہ چاشنی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کمی ہے معرفت کی۔ میں نے پہچانا نہیں کہ کس کے سامنے سجدہ کر رہا ہوں۔ میں جاتا ضرور ہوں مسجد میں، نماز ضرور پڑھتا ہوں، لیکن پتہ نہیں کس کے سامنے جھک رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ مجھے معرفت نہیں،
دو وجہ سے عبادت کر رہا ہوں. اچھا جو بندہ معرفت کے بغیر عبادت کرتا ہے دو وجہ سے. ایک وجہ تو یہ کہ یہاں سے بیٹھے آپ کو فضائل سنائے گئے. جو بندہ نمازیں پڑھے گا نماز پڑھنے والے کو جنت ملے گی. جنت وہ ہے جس جنت کے اندر دودھ کی نہریں، جس جنت میں شہد کی نہریں. انسان جو سوچے گا وہ سامنے آ جائے گا. اور جنت کی نعمات اتنی لذیذ ہوں گی. اچھا یہاں بندہ کھانا کھاتا ہے نا، سیب کھایا، ایک کھایا، دو کھایا، تین، تھک جاتا ہے. کیوں؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ کھانے کے بعد کیوں تھکے ہیں؟ کیونکہ اس کی جو لذت ہے وہ ایک جیسی ہوتی ہے، اور انسان کے اندر جو طلب ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. جنت کی جو نعمتیں ہوں گی ہر ایک نعمت کا ذائقہ الگ. ایک سیب کھایا اس کا ذائقہ الگ، دوسرا کھاؤ گے اس کا ذائقہ الگ، تیسرا کھاؤ گے اس کا ذائقہ الگ. یہ جنت کی نعمتیں ہیں. میرے دل میں یہ شوق پیدا ہوا، اچھا ایسی جنت جس میں دودھ کی نہریں ہیں، جس میں شہد کی نہریں ہیں، جس میں حوریں ہوں گی. ہاں انسان اس میں ہر نعمت حاصل کر سکتا ہے. میرے دل میں لالچ پیدا ہوئی چونکہ مجھے اللہ کی معرفت نہیں تھی، اور دل میں لالچ پیدا ہوئی کہ یہ جنت تو مجھے چاہیے. میں جنت کے لیے نمازیں شروع کر دی. ایک دن نماز پڑھی، دو دن پڑھی. جب تک جنت کا تصور میرے ذہن میں رہا میں نمازیں پڑھتا رہا. ایک ہفتہ، ایک مہینہ تو میں نے نمازیں پڑھی. جیسے جیسے جنت کی نعمتوں کا تصور ذہن سے کم ہوتا چلا گیا عبادت چھوٹ گئی. چونکہ وہ جو لالچ تھی نا وہ لالچ آہستہ 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 کم ہو گئی. تو ظاہر ہے جب انسان کی لالچ کسی چیز کے بارے میں کم ہو جاتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے. میں معرفت کی وجہ سے عبادت نہیں کر رہا تھا. میں نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں، توجہ رکھیے گا. میں معرفت کی عبادت نہیں کر رہا تھا، میں تو لالچ سے عبادت کر رہا تھا. میرا وہ لالچ والا تصور ختم ہوا، میں نے عبادت چھوڑ دی. بدلے میں ڈرا دیا اگر نماز نہیں پڑھو گے تو جہنم میں ڈالا جائے گا. وہ جہنم جس کا ایندھن لوگ ہے، جس کا ایندھن پتھر ہے، وہاں پانی پینے کو نہیں ملے گا. گرم پانی ہوگا، پیپ ہوگی، کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا. انسان ڈر گیا، اس جہنم میں نہیں جانا، اس جہنم سے بچنا چاہتا ہے. اللہ کی معرفت نہیں ہے، جہنم کے ڈر کی وجہ سے انسان نے عبادت شروع کی. ایک دن نماز پڑھی، دو دن پڑھی، ایک ہفتہ، ایک مہینہ. جب تک جہنم کا ڈر ذہن میں تھا نمازیں پڑھتا رہا. جب جہنم کا ڈر ختم ہوا عبادت چھوڑ دی. اب بندہ چونکہ معرفت میں عبادت کر نہیں رہا، اسے پتہ ہی نہیں کہ کتنے بڑے دربار میں کھڑا ہے. اس کے ذہن میں یا جنت کے لالچ کی وجہ سے عبادت کر رہا تھا یا جہنم کے ڈر سے عبادت کر رہا تھا. جنت کا لالچ ختم ہوا، عبادت چھوٹ گئی. جہنم کا ڈر ختم ہوا، عبادت چھوٹ گئی. یہی تو وجہ ہے تیرا اور میرا ایمان. علی حیدر کرار فرماتا ہوا نظر آتا ہے، الہی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک اہلا لعبادتک فعبدتک. علی نہ جنت کی لالچ میں عبادت کرتا ہے، علی نہ جہنم کے ڈر سے عبادت کرتا ہے. علی کی نیاز جبین تیری چوکھٹ پر اس لیے جھکتی ہے کہ تو لائق عبادت ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا ایک جواب دے دو. نعرہ کیسی عبادت؟ فرمایا کہ علی نہ جنت کی لالچ میں عبادت کرتا ہے، چونکہ جو لالچ میں عبادت کرتا ہے یہ تاجروں کی عبادت ہے، اور جو جہنم سے ڈر کے عبادت کرتا ہے یہ غلاموں کی عبادت ہے. علی نہ تاجروں والی عبادت کرتا ہے، علی نہ
غلاموں والی عبادت کرتا ہے، علی تو جھکتا اس لیے ہے کہ تو لائق کی عبادت ہے۔ اور علی دن میں ایک دن میں 1000 رکعت پڑھتے ہیں، واجب بھی پڑھتے ہیں، مستحب بھی پڑھتے ہیں، اور اتنی عبادت کرتے ہیں، اتنی عبادت کرتے ہیں، اور پھر فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ علی تیری عبادت کا حق ہی ادا نہیں کر سکا۔ جتنی تیری نعمتیں ہیں، یہ تو سلیقہ ہے نا انسانوں کو سکھانے کے لیے، کیا اتنی عبادت کے باوجود کہتے ہیں علی تو عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا۔ علی جب اتنی عبادت کر کے کہہ رہے ہیں حق ادا نہیں کر سکا، بندہ کیا تم اپنے رب کی عبادت کا حق ادا کر پائے گا؟ اچھا، کتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں، کبھی تصور کیا اللہ کی کتنی نعمتیں؟ بس اللہ نے اتنی نعمتیں دی اور فرمایا کہ وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ اچھا عبادت کر رہے ہیں، یا عبادت میں 2 قسم کے بندے ہیں، یا تو اگر مجھے اللہ کی بارگاہ میں آنے کا موقع مل گیا، یا تو میں اپنی عبادت پہ غرور کرتا ہوا نظر آؤں گا، یا اگر میں نے عبادت کر لی تو میں اللہ سے اجر مانگتا ہوا نظر آؤں گا، میرا اللہ میں جو اتنا بڑا عبادت گزار ہوں میرا اجر کیا ہے؟ خدا کی قسم میں نے جب یہ واقعہ پڑھا تو رونگٹے کھڑے ہو گئے انسان کے۔ ایک بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، بہت بڑا عابد، بہت بڑا عبادت گزار، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور تقریباً کوئی 1000 سال یا بعض روایتوں میں 100 سال کی عبادت، 100 سال اس نے عبادت کی اللہ کی، کتنا بڑا عبادت گزار تھا۔ ایک دن بیٹھا سوچ رہا تھا میں نے جو اللہ کی اتنی عبادت کی 100 سال، اے میرا اللہ میری عبادت کی قیمت کیا ہے؟ اللہ اکبر، اے میرا اللہ میں نے 100 سال عبادت کی، بتا تو صحیح میرے 100 سال کی عبادت کی قیمت کیا ہے؟ آج وہ جو 100 سال کی عبادت کی قیمت مانگ رہا تھا، حضرت موسیٰ کا زمانہ تھا، جب اس نے یہ کہا نا، اللہ نے کہا اے موسیٰ نبی بندے کو بتا دے، کل تجھے بتائیں گے تیری عبادت کی قیمت کیا ہے۔ اس کا معمول کیا تھا؟ روزانہ کے مطابق اپنی دن بھر کا کھانا اور پانی اٹھا کے جنگلوں کی طرف نکل جاتا تھا، اور سارا دن اللہ کی عبادت کرتا تھا، صرف کھانا اور پانی کے لیے تھوڑا سا وقت نکالتا تھا، باقی سارے کا سارا وقت اللہ کی عبادت میں، توجہ رکھیے گا، سارے کا سارا وقت اللہ کی عبادت میں گزارتا تھا۔ میرا اللہ میری عبادت کی قیمت کیا ہے؟ اگلے روز پانی اٹھایا، اپنی مختصر سی غذا اٹھائی اور نکل پڑا جنگلوں کی طرف۔ آج جب گھر سے نکلا ہے تو راستہ بھول گیا کہ جانا ہے۔ وہ اللہ نے کہا تھا نا کل تجھے بتائیں گے تیری عبادت کی قیمت کیا ہے، آج چیزیں اٹھائی اور نکل گیا جنگلوں کی طرف، اور جنگلوں سے ہوتا ہوا وہ راستہ بھول گیا کہ روزانہ کہاں جا کے عبادت کرتا تھا۔ کسی نکلتے کسی بیابان اور صحرا میں اللہ کی عبادت شروع کر دی، وہاں عبادت تو کرتا رہا لیکن ریگستان بیابان صحرا ہے، نہ کھانے کے لیے کچھ ہے نہ پینے کے لیے ہے، جو ساتھ لایا تھا وہ ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، روٹی ختم ہو گئی، غذا کچھ ہے نہیں، جو تھی وہ ختم ہو گئی۔ پہنچا وہاں پہ، اور اب حالت یہ ہے پیاس کی شدت کی وجہ سے تڑپ رہا ہے کہ کہیں سے پانی کا ایک گھونٹ مل جائے تو میری جان میں جان آئے۔ کافی دیر جب وہیں پڑا ہے، دور سے ایک بندے کو جاتے ہوئے دیکھا کہ جس کے ہاتھ میں ایک مشک تھی، جب پانی کو دیکھا تو جان میں جان آئی، اپنی جگہ سے اٹھا اور اٹھ کے اس بندے کے پاس گیا، کہا کہ اگر مجھے ایک گلاس پانی مل جائے تو میری زندگی بچ جائے۔ جب وہ پانی والا بندہ کہتا ہے یہ پانی تو میرے لیے ہے، اگر تجھے دے دیا تو میں کیا کروں گا؟ اس نے کہا مجھے ایک گلاس پانی دے دے۔ اچھا، کہا میں تجھے ایک گلاس پانی دینے کو تیار ہوں لیکن اس کی قیمت ادا کر۔ پانی کی قیمت، اللہ کی نعمت ہے، ہمیں قدر نہیں ہے اس کی،
گرمی میں بھی ابھی کبھی پیاس لگی ہو تو شاید تھوڑی بہت قدر ہوتی ہے کہ پانی کی کیا قدر ہے. کہا کہ پانی کی قیمت ادا کرو تمہیں پانی مل جائے گا. وہ کہتا ہے اس بیابان میں میرے پاس میری 100 سال کی عبادت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. جب اس نے کہا میرے پاس 100 سال کی عبادت اور کچھ نہیں, اس نے کہا سودا کر, 100 سال کی عبادت مجھے دے, 1 گلاس پانی تو لے لے. جب یہ جملہ کہا نا تھوڑی دیر سوچا اور سوچ کے کہتا ہے اگر پانی نہ پیا تو مر جاؤں گا, اور اگر زندہ بچ گیا عبادتیں پھر کر لوں گا, پھر موقع مل جائے گا. اس نے سودا کر لیا, 100 سال کی عبادت بیچ دی اور 1 گلاس پانی کے بدلے میں 100 سال کی عبادت کو بیچ دیا. جب پانی پیا زندگی ملی اور دوبارہ رستہ ملا اور گھر آ گیا. اللہ نے کہا اے موسیٰ نبی میرے اس بندے کو جا کر بتا دو, وہ جو پوچھ رہا تھا نا میری عبادت کی قیمت کیا ہے اسے بتا دے. تیری 100 سال کی عبادت کو 1 گلاس پانی کے بدلے میں خرید لیا. 100 سال کی عبادت اللہ کی اس ایک نعمت کے بدلے میں ختم ہو گئی. وہ جو کہہ رہا تھا نا میں نے تو اتنی نمازیں پڑھی, اللہ مجھے اتنی کیا عطا کرے گا اس کے بدلے میں. کہا تیری 100 سال کی عبادت کو اللہ نے 1 گلاس پانی کے بدلے میں خرید لیا. اور جب اسے بتایا گیا نا وہ جو تیرا جملہ تھا نا اس جملے کی وجہ سے تیری پکڑ ہو گئی, رویا اس وقت, گڑ گڑایا میرا اللہ میں کہہ بیٹھا مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا. اس وقت خلوص کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے اور آنکھوں سے آنسو بہہ گئے نا, جب دل سے دعا مانگی اور آنکھوں سے ایک قطرہ نکل گیا. پھر میرا اللہ کہتا ہے اے موسیٰ نبی میرے اس بندے کو کہہ دے تیری 100 سال کی عبادت تو ہم نے 1 گلاس پانی کے بدلے میں خرید لی, لیکن جو تو نے 1 آنسو کا قطرہ بہا دیا بدلے میں 1000 سال کی عبادت تجھے دے دی. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی. بدلے میں تجھے کوئی خلوص کے ساتھ آئے تو صحیح, یہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی آئے تو صحیح خلوص کے ساتھ. وہ اللہ تو چھوٹی چھوٹی نیکیاں قبول کر کے بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے. میرے دوستوں آئے ہو نا اس محرم میں, اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو ہم نے 10 دن عزاداری کی, ہماری یہ عزاداری قبول ہوئی یا نہیں ہوئی, 10 دن کے بعد پھر اپنے گریبان میں جھانک کے سوچنا جو حسین کے ایام آنے سے پہلے جو برائیاں کرتا تھا اگر چھوڑ دی ہیں تو سمجھ جاؤ تمہاری عبادت قبول ہو گئی ہے, تمہاری عزاداری قبول ہو گئی ہے. اور اگر میں جیسے آیا تھا آج ویسے ہی جا رہا ہوں, وہی گناہ بھی کرتا ہوں, وہی جھوٹ بولتا ہوں, وہی غیبت کرتا ہوں, پھر میں نے حسین سے لیے ہی کچھ نہیں, میں نے اپنی عبادت اور عزاداری سے کچھ نہیں لیا. اگر انسان اور میں جملہ کہا کرتا ہوں یہ محرم صرف لباس بدلنے کا نام نہیں, محرم کردار بدلنے کا نام ہے. کوئی تو ہو تم میں سے جو حر بن کے جائے. حسین تو اب بھی حر بنانے کو تیار ہے, کوئی حر بننے کو تیار تو ہو جائے, کوئی اپنے گناہوں سے نکلے تو صحیح. وہ اللہ بڑا کریم ہے. اور انسان کبھی کبھی ذہن میں سوچتا ہے میرا اللہ میں نے جو اتنی عمر گزار دی تیری نافرمانیوں میں, پتہ نہیں اب میرا اللہ مجھے قبول بھی کرے گا کہ نہیں کرے گا. خدا کی قسم اس بات سے مت گھبرایا کرو. میں کہتا ہوں انسان جب مانگتا ہے نا, اگر اس کی بارگاہ میں تجھے مانگتے ہوئے شرم آ رہی ہے نا, میرا اللہ اتنے عرصے گناہ کرتا رہا, اب پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں. اکیلے جاتے ہوئے شرم آ رہی ہے نا, اکیلا نہ جا, چوتھا کو وسیلہ بنا کے لے جا. میرا اللہ تجھے ان 14 کا واسطہ, تجھے محمد مصطفیٰ کا واسطہ, تجھے علی مرتضیٰ کا واسطہ, جب تو اتنا بڑا وسیلہ لے کے جائے گا اللہ کبھی رد نہیں کرے گا. اور میں یہ کہا کرتا ہوں جو انسان بڑے خلوص کے ساتھ آتا ہے نا, مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا اور بات کو زیادہ طویل نہ کروں اور بس یہیں بات ختم کر دوں. وہ واقعہ کہ پیغمبر کرام اسلام ابتدائے نبوت کا زمانہ ہے اور ابھی لوگوں نے نئی نئی نماز سیکھی. کچھ لوگ وہ تھے جو شروع سے مسلمان تھے اور پیغمبر کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے تھے. ایک بندہ نیا مسلمان ہوا, نئی نئی اس نے نماز سیکھی, ابھی نماز کا صحیح سے طریقہ نہیں آتا تھا,
پیغمبر جماعت کروا رہے ہیں، پہلی دفعہ جماعت میں شامل ہوا، چونکہ اسے طریقہ نہیں پتہ تھا جماعت کے آداب کیا ہیں، جماعت کا طریقہ کیا ہے۔ پہلی دفعہ جماعت میں شامل ہوا، پیغمبر کرام اسلام نماز پڑھائے جا رہے ہیں اور ایسی سورہ کی تلاوت کی جس میں فرعون کا تذکرہ تھا کہ فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں۔ فرعون خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ وہ بندہ جو نیا مسلمان ہوا تھا نا، اس کے ایمان نے جوش مارا اور نماز کی حالت میں اونچی آواز میں کہتا ہے کذب عدو اللہ، اللہ کا دشمن جھوٹ بولتا ہے، یہ جو دعویٰ کر رہا ہے نا خدائی کا، یہ جھوٹا ہے۔ چونکہ اسے نہیں پتا تھا کہ نماز میں بولتے نہیں ہیں، نیا ایمان تھا، محبت نے جوش ماری، نماز میں اونچی آواز میں بول بیٹھا۔ جب نماز ختم ہوئی، نماز ختم ہونے کے بعد پیغمبر نے لوگوں کی طرف رخ کیا، ابھی پیغمبر نہ بولے تھے تو کچھ وہ جو پرانے نمازی بیٹھے تھے نا، اس نئے نمازی کو کہتے ہیں آ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، طریقہ آتا نہیں ہے، پہلے کم از کم نماز تو سیکھو۔ پیغمبر خاموش ہیں اور وہ پرانے لوگ، وہ پرانے نمازی نئے نمازی سے کہہ رہے ہیں آ جاتے ہیں نماز پڑھنے، پتہ ہے نہیں نماز پڑھنے کا، پہلے طریقہ سیکھ لیتے ہیں۔ معاف کرنا، کوئی نیا ماتمی آئے نا حلقے میں، وہ جو پرانے ماتمی ہوتے ہیں نا، سائڈ پہ ہاتھ پکڑ کے باہر، تیرا تو ہاتھ ہی نہیں ملتا ہم سے، یار ذرا سائڈ پہ ہو جا، خدا کی قسم آؤ ذرا طریقہ سیکھو۔ وہ جو پرانے ہیں نا، انہیں نیا کوئی آتا ہے تو اسے دل سے لگاؤ، اسے محبت سے پیش آؤ۔ یہ جو نیا بیچارہ نمازی آیا، کہ پرانے نمازیوں نے کہا تمہیں نماز پڑھنی آتی نہیں، نماز کا طریقہ آتا نہیں، اور آ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ اب بھی پیغمبر خاموش بیٹھے تھے کہ ادھر سے جبرائیل نازل ہوا اور اللہ کا حکم لے کے آیا، اے اللہ کے نبی ان پرانے نمازیوں سے کہہ دو آج تم سب کی نماز اس کے صدقے میں قبول ہوئی۔ اللہ کی قسم وہ محبت دو۔ کوئی آیا ہے اللہ کی بارگاہ میں، تم کون ہو اس کا محاسبہ کرنے والے؟ انسان خود اپنا محاسبہ کرے گا۔ آ گیا اللہ کی بارگاہ میں نا، جب سجدہ کرے گا، جب اسے عبادت میں لطف آئے گا تو وہ سجدہ کرے گا۔ وہ ایک دفعہ آئے گا، اسے وہ محبت ملے گی، وہ پھر آئے گا، وہ پھر آئے گا اس کی بارگاہ میں۔ اور پھر میں کہتا ہوں اس کی بارگاہ میں جو جتنی دفعہ آتا ہے نا، کبھی بندہ بیزار ہو جاتا ہے اس بات سے، دعا مانگ رہا ہے میرا اللہ عطا کر دے، میرا اللہ عطا کر دے۔ کوئی بندہ عرصہ ہو گیا دعا مانگ رہے ہیں اور دعا قبول نہیں ہوئی، بندہ کہتا ہے میرا اللہ میری تو سنتا ہی نہیں ہے، میں تو مانگ مانگ کے تھک گیا ہوں، تو میری سنتا ہی نہیں ہے۔ خدا کی قسم کبھی ایسے جملے نہ کہا کرو۔ وہ اللہ، وہ جو اتنا عرصہ ہو گیا تجھے مانگتے ہوئے، وہ اللہ تجھے پسند کرتا ہے کہ تو مانگتا رہے میری بارگاہ سے، دیتا ضرور ہے اللہ۔ اور یہ دعاؤں کے اندر ہے کوئی دعا رد نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے قبولیت میں دیر ہو، اور اللہ جانتا ہے ہو سکتا ہے جو ابھی مانگ رہا ہے نا ابھی اس کے لیے اچھا نہ ہو، اور کبھی ایسا ہوتا ہے اللہ دے دیتا ہے بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا، بندہ کہتا ہے میری تو دعائی قبول نہیں ہوئی، نہیں وہ اللہ دیتا ضرور ہے، کبھی کسی رنگ میں دیتا ہے کبھی کسی رنگ میں۔ اور جو دعائیں بندے کی دنیا میں پوری نہیں ہوتی نا، خدا کی قسم روایت لکھی ہوئی ہے جب انسان قیامت میں دیکھے گا نا اور ان دعاؤں کا انبار لگا ہوا دیکھے گا اور پوچھے گا یہ کیا ہے، کہ یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی، اس وقت وہ حسرت کرے گا اے کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ بس اس کی بارگاہ سے جب آؤ مانگنے کا سلیقہ آنا چاہیے۔ وہ اللہ تو کہتا ہے جب یہ بھولا بھٹکا بندہ جب کبھی اس کی بارگاہ میں آ کر کہتا ہے نا اے میرے اللہ، تو آواز آتی ہے، بندہ ایک دفعہ اللہ کو پکارتا ہے 10 دفعہ آواز آتی ہے لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، او میرا بندہ تو نے آنے میں دیر کی ہے، میں تو تیرا انتظار کر رہا تھا، میرا بندہ کب آئے گا، اپنے گناہ کی معافی مانگے گا، میں اسے معاف کر دوں گا۔ وہ اللہ
بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کوئی معافی مانگنے والا تو ہو، اور خدا کی قسم وہ اتنا غفور الرحیم ہے۔ جب یہ واقعہ میں نے پڑھا تو انسان تعجب کرتا ہے وہ اللہ کتنا کریم ہے۔ وہ واقعہ بھی ہے کہ جب قحط ہو گیا اور قحط سالی کی وجہ سے بارش نازل نہیں ہو رہی تھی، لوگ حضرت موسیٰ کے پاس آئے، اے اللہ کے نبی دعا کرو اللہ بارش برسا دے۔ جب حضرت موسیٰ نے دعا کی نا، آواز رب العزت آئی، اے میرا موسیٰ نبی، میرا کوئی ایسا گناہ گار بندہ ہے نا، اس کی وجہ سے بارش نازل نہیں کر رہا، اور جب تک یہ جگہ چھوڑ کے نہیں جائے گا نا اس وقت تک بارش نہیں برساؤں گا۔ یا میرا اللہ اتنا گناہ گار ہے، ایک بندے کی وجہ سے بارش نازل نہیں کر رہا، اور حکم آیا جب تک یہ چھوڑ کے جائے گا نا بارش نازل نہیں ہوگی۔ جب موسیٰ نبی گئے نے کہا گناہ گار ہے جس کی وجہ سے بارش نازل نہیں ہو رہی، موسیٰ نبی نے کہا اے میرا اللہ تو مجھے اس کا نام بتا، میں اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے نکال دوں گا۔ خدا کی قسم آواز رب العزت آئی، اے موسیٰ نبی میں نے نام بتا دیا، میرا بندہ بدنام ہو جائے گا۔ نام نہیں بتایا، اے موسیٰ نبی نام بتا دیا، میرا وہ بندہ بدنام ہو جائے گا۔ خدا کی قسم موسیٰ نبی واپس آئے اور اعلان کیا تم میں کوئی گناہ گار شخص رہتا ہے، اللہ اس کی وجہ سے بارش نہیں دے رہا۔ جب یہ جملہ کہا نا لوگوں نے بھی کہا موسیٰ نبی ہمیں نام بتائیے، ہم ہاتھ پکڑ کے نکال دیں گے۔ مسکرا کے کہا جب اللہ نے مجھے نہیں بتایا میں تمہیں کیسے بتا دوں؟ خدا کی قسم موسیٰ نبی کو نہیں بتایا، وہ بندہ اسی میں بیٹھا سن رہا تھا، کیا میرا اللہ کہ تو اتنا کریم ہے، میں تیری نافرمانیاں کرتا رہا لیکن تو نے میرا نام موسیٰ نبی کو نہیں بتایا۔ اسی محفل میں وہ بندہ بیٹھا تھا، جب کانوں پہ آواز پڑی نا میرا نام اللہ نے موسیٰ نبی کو بھی نہیں بتایا، وہیں کہتا ہے میرا اللہ اب تک جو پردے رکھتا آیا ہے نا، اگر اب اٹھ کے چلا گیا تو بھی تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا گناہ گار میں ہوں۔ اب تک تو پردے رکھتا آیا ہے نا، اب بھی پردہ رکھ لے، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ کے بعد تیری نافرمانی نہیں کروں گا، کوئی گناہ نہیں کروں گا، آج تو معاف کر دے، آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ خدا کی قسم بندہ اٹھا کوئی نہیں، بارش نازل ہونے لگ گئی، اور جب قحط ختم ہو گیا نا موسیٰ نبی نے سوال کیا او میرے کریم اللہ تو کہہ رہا تھا کوئی گناہ گار بندہ ہے جب تک چھوڑ کے جائے گا نہیں میں بارش نازل نہیں کروں گا، بندہ اٹھا ہی کوئی نہیں، تو نے بارش نازل کر دی۔ میرا اللہ کا آواز جواب آیا اے میرے موسیٰ نبی اس وقت وہ گناہ گار تھا، اب وہ توبہ کر کے میرا محبوب بندہ بن گیا۔ کوئی آئے تو صحیح، کوئی مانگے تو صحیح اس سے، وہ اللہ تو عطا کرنے کو تیار ہے۔ آؤ پھر مانگنے کا طریقہ سیکھنا ہے تو کربلا والوں سے سیکھو۔ آج کی یہ رات شب عاشور، اور یہ میں گفتگو یہاں اس نتیجے پر اس لیے لے کے آیا کہ انسان جب اپنے آپ کو شیعہ آل محمد کہلاتا ہے تو حق یہ بنتا ہے پھر جب ہماری بات آئے تو معصوم فرماتے ہیں ہمارے لیے فخر کا باعث بنو، ہمارے لیے ننگو آر کا باعث نہ بنو۔ کوئی تمہیں دیکھ کے کہے کہ ایسا شیعہ ہوتا ہے، ظاہر ہے جب شیعہ ایسا ہوگا اس کا امام کیسا ہوگا، نہیں تمہیں دیکھ کے لوگ تمہارے امام کی تعظیم کو جھک جائیں۔ اور پھر آ گئی وہ شب عاشور کے مولا نے اس شب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ اللہ کی عبادت میں گزارا، ایک حصہ اپنے اصحاب کے ساتھ، اور ایک حصہ اپنے بنی ہاشم کے ساتھ گزارا۔ انشاءاللہ بہت سے لوگوں نے اعمال کیے ہیں اور انشاءاللہ جو رہ گئے وہ بھی اعمال کریں گے۔ آج کے اعمال میں سب سے بہتر چیز 2 رکعت نماز ہے کہ ہر رکعت میں سورہ حمد کے پاس 50 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت کرے، 4 رکعت ہے 2 رکعت کر کے نماز پڑھی، اور انشاءاللہ کل بھی صبح 7 بجے جو روز عاشور کے اعمال ہیں انشاءاللہ کیے جائیں گے اور وہ اعمال پڑھے جائیں گے۔ اللہ آپ کی عبادات کو، آپ کے گریے کو قبول فرمائے۔ ہاں عزاداروں، آج کی جو شام ہے نا، آج کی شام اور کل کی شام میں فرق یہ ہے آج ماؤں کے پاس بچے موجود ہیں، اجرکم علی اللہ، آخری رات ہے نا،
जी भर के गिरिया करो, फिर अल्लाह जाने कौन आएगा फर्श अज़ा पे, कौन रोएगा या नहीं रोएगा। आज की रात हो, ये रोने की रात है ना। मैं कहता हूँ शायद आज की रात कोई इतनी बड़ी रात है, आज तो किसी मसाइब पढ़ने वाले की ज़रूरत भी नहीं है, और बंदा हुसैन का नाम ले और गिरिया करता चला जाए, हुसैन को याद करके रोता चला जाए। आज की रात कोई इतनी बड़ी रात है ना। हाँ अज़ादारों, आज की रात माओं के पास बच्चे मौजूद हैं, बहनों के पास भाई मौजूद हैं, लेकिन जो आने वाली रात है ना, आज की शाम को शाम शहीदा कहते हैं, और जो कल रात आएगी उसे शाम गरीबा कहते हैं। अजरकुम अल्लाह। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा शब आशूर का तज़किरा हो, और फिर जो हुक्म हुआ है हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास का। रिवायत कहती है जब सारे बैठे थे ना हुसैन के पास, हुसैन सबको इकट्ठा करके चरागों को बंद करके कहते हैं जो हुसैन को छोड़ के जाना चाहे चला जाए, हुसैन किसी मना नहीं करेगा। हुसैन अपनी बैयत उठाता है, जो जाना चाहता है चला जाए, हुसैन को छोड़ के हुसैन अपनी बैयत उठाते हैं। और रिवायत कहती है हुसैन ने कहा अगर किसी को जाते हुए शर्म आती है ना, मैं चरागों को बंद कर देता हूँ, किसी को पता ही नहीं चलेगा, उठ के चला जाएगा। और रिवायत कहती है फिर जब चरागों को बुझाया गया कोई उठ के न गया, फिर मौला ने बारी बारी नाम लेना शुरू किया। ए हबीब जाना चाहता है तो चला जा, ए ज़ुहैर इब्न खैन जाना चाहता है तो चला जा, इनकी दुश्मनी हुसैन से है, तुम्हारे साथ नहीं है। और बारी बारी असहाब के नाम लिए। असहाब ने कहा मौला हमें अल्लाह 100 जाने अता करे, हम वो सारी हुसैन पे कुर्बान कर दे, हम तुझे छोड़ के न जाएंगे। रिवायत ये कहती है अभी जो एक दफ़ा चराग को बंद किया गया, मैंने एक रिवायत पढ़ी, इस चराग को बंद करने पे एक शख्स उठ के गया जिसका नाम अली इब्न मज़ाहिर था। वो उठा और उठ के बाद चूंकि मौला ने ये ऐलान किया था ना जो जाना चाहता है चला जाए, कल वज़ारतें तकसीम नहीं होंगी, कल शहादतें तकसीम होंगी, और मैं अपने अक़रबा के साथ आया हूँ। कल हमारी शहादत के बाद हमारे खैमों को जला दिया जाएगा, हमारी बहनों को और हमारे बच्चों को, उन बच्चियों को असीर कर लिया जाएगा, हमारी अहले बैत को अक़ैदी करके कूफा और शाम के बाजारों में फिराया जाएगा। जब ये जुमला कहा ना, वो शख्स अपनी जगह से उठा, अपनी बीवी के खैमे में आया और आकर कहता है कि अभी हुसैन कह रहे थे कल शहादत के बाद खैमे जल जाएंगे, बीवियों को कैद किया जाएगा। तुझे मैं तेरे बाप के घर छोड़ के आता हूँ, मैं तो यही हूँ, लेकिन तुझे तेरे बाप के घर छोड़ के आऊँ, अपने पर्दे को बचा। ये जुमला कहना था ना, मोमिना थी, उसने दीवार को अपनी लकड़ी पे दे मारा और रो के कहती है अली तूने मेरे हक में इंसाफ नहीं किया, मेरी चादर रसूल की बेटी की चादर से ज्यादा कीमती तो नहीं। अजरुकुम अल्लाह, मेरी चादर ज़ैनब की चादर से ज़्यादा कीमती तो नहीं है। बस अज़ादारों, आ गया वो दिन, आ गया वो। इसी शब आशूर में रिवायत कहती है कि जब हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास बैठे थे ना, उस वक्त मौला हुसैन ने अब्बास को देख के कहा अब्बास अगर तू भी जाना चाहता है तो हुसैन को छोड़ के चला जा, और अकेला नहीं, बहनों के हाथ पकड़ और बहनों को भी साथ लेके चला जा। और जब ये जुमला का ना, रोए अब्बास और रो के कहती मौला कैसे चला जाऊं, बाबा ने आज के दिन के लिए तो मांगा था। अजरकुम अल्लाह, अल्लाह आपके आंसुओं को कबूल करे। खुदा की कसम वफा नाज करती है अबुल फ़ज़ल अब्बास पे। रिवायत कहती है चूँकि बीबी सैयदा ने खुद कहा था कि मेरे जाने के बाद निकाह कीजिएगा। रिवायत कहती है फिर जनाब अकील से मौला ने कहा ए अकील किसी बहादुर ख़ानदान से रिश्ता तलाश करो ताकि अल्लाह मुझे एक बहादुर बेटा अता करे जो करबला में हुसैन के काम आए। रिवायत कहती है बड़ा शुजा था ये किलाबिया ख़ानदान, और उस ख़ानदान से जिस बेटी का इंतखाब किया गया उनका नाम फ़ातिमा था। उम्मुल बनीन नाम नहीं था, नाम फ़ातिमा था। रिवायत कहती है जब शादी हुई ना
پہلے دن بطول کی چوکھٹ پہ قدم رکھا اور قدم رکھنے کے بعد شہزادوں نے استقبال کر کے کہا اماں گھر تشریف لائیے۔ روایت کہتی ہے چوکھٹ پہ رک گئی اور رک کر دیا جنت البقیع کی طرف اور کہا اے رسول کی بیٹی گواہ رہنا، میں ماں بن کے تو نہیں آئی، میں تو کنیز بن کے آئی، میں ماں بن کے نہیں آئی، میں تو کنیز بن کے آئی ہوں۔ جب یہ جملہ کہا نا، روایت کہتی ہے اس وقت سے لے کر جب تک زندہ رہی کنیز بن کے رہی۔ اور روایت کہتی ہے نام چونکہ فاطمہ تھا نا، علی جب فاطمہ کے نام سے بلاتے تھے، ایک دن جناب فاطمہ کلابیہ علی مرتضیٰ کے پاس آئی اور آ کر کہا اے علی مجھے فاطمہ کہہ کے نہ بلایا کیجیے، کیوں؟ کیا فاطمہ نام اچھا نہیں ہے؟ کا نام تو اچھا ہے، آپ جب مجھے فاطمہ کے نام سے بلاتے ہیں آپ تو گھر سے چلے جاتے ہیں۔ یہ زینب اور حسین اپنی ماں کو یاد کر کے بڑی دیر تک روتے رہتے ہیں۔ اس وقت علی نے انتخاب کیا ام البنین۔ ام البنین کہتی ہیں بیٹوں کی ماں کو اللہ نے 4 بیٹے عطا کیے تھے اور چاروں کربلا میں حسین پہ قربان کر دیے۔ اور روایت کہتی ہے اکثر کربلا کے واقعے کے بعد ام البنین جنت البقیع میں جاتی جناب سیدہ کی قبر پر، اور جناب سیدہ کی قبر کے پاؤں والی طرف چھوٹی چھوٹی اپنے 4 بیٹوں کی قبریں بناتی اور پھر ایک سر کی طرف حسین کی بڑی قبر بناتی اور پھر اپنے 4 بیٹوں سے مخاطب ہو کے کہتی عبداللہ عثمان جعفر آج تمہیں رونے تو نہیں آئی، پھر خود کو حسین کی بڑی قبر پہ گرا دیتی اور رو کے کہتی آج اسے رونے آئی ہوں جس کی لاش پہ بہنوں کو رونے اجرکم علی اللہ، میں تو اسے رونے آئی ہوں جس پہ کوئی رویا نہیں، جس پہ بہنیں بھی جی بھر کے روئی نہیں، بس ازاداروں پھر آ گیا وہ وقت اللہ نے عباس سا بیٹا عطا کیا۔ اور ایک روایت میں نے پڑھی ہے کہ جب اللہ نے یہ بیٹا عطا کیا نا، زینب کبریٰ اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے کہہ رہی تھی اللہ کرے یہ عباس ہو، اللہ کرے یہ عباس ہو۔ اٹھایا، خدا کی قسم وہ وقت آیا عباس نے جوانی میں قدم رکھا۔ روایت کہتی ہے ہم شکل علی تھے ابو الفضل العباس، اور روایت ہے نا آپ نے سنا ہے علی اکبر ہم شکل پیمبر بیٹا تھے۔ امام حسن اور حسین بھی رسول کے شبی تھے لیکن آدھی آدھی شبی تھی، آدھی شبی امام حسن تھے، آدھی شبی امام حسین تھے، لیکن جو اللہ نے اکبر جیسا بیٹا دیا نا سر سے پاؤں تک رسول کی شبی تھی۔ علی اکبر شبیہ پیغمبر تھے اور عباس شبیہ علی تھے۔ روایت کہتی ہے جب گلیوں میں چلا کرتے تھے نا بندے اپنے کاموں کو چھوڑ کے رک رک کے زیارت کیا کرتے تھے۔ ایک منظر وہ آیا جب دونوں جا رہے ہیں نا، روایت کہتی ہے جناب عباس نے سر جھکایا ہوا ہے اور جناب عباس سر جھکایا ہوا ہے، اور جب علی اکبر نے پوچھا چچا سر کیوں جھکایا ہوا ہے، رو کے کہتے ہیں تو ہم شکل پیمبر ہے، میں کیسے تیرے سامنے اپنا سر اٹھاؤں، تو ہم شکل پیمبر بیٹا ہے۔ بس ازاداروں آ گیا وہ وقت، عاشورہ کا دن آیا، اصحاب چلے گئے، انصار چلے گئے، سارے جوان چلے گئے۔ روایت کہتی ہے اور جب اس میدان میں یا حسین زندہ رہ گیا یا ابو الفضل العباس تھا، یہ 6 مہینے کا اصغر تھا نا، اس وقت آئے ہیں مولا اور آ کر کہتے ہیں اے آقا اب اجازت دے دیجئے، اب یہ دل تنگ ہو چکا ہے نا۔ جب یہ روایت کہتی ہے جب اجازت مانگنے کے لیے آئے، مولا حسین نے کہا انت صاحب لوائی، تو میرا علمبردار ہے، تجھے کیسے اجازت دے دوں۔ اور جب یہ جملہ دہرایا عباس نے دائیں دیکھا پھر بائیں دیکھا، کہا مولا وہ فوج کہاں گئی، مولا وہ فوج کہاں چلی گئی جس کا میں علمبردار تھا، اب تو وہ نہ فوج رہی نہ کوئی جوان بچا ہے، مولا اجازت دیجیے۔ اجازت نہیں ملی نا، روایت کہتی ہے پانی ختم ہو چکا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں مشکیزیں اٹھائے اللہ تش کی صدائیں دے رہے تھے۔ عباس جو اس خیمے کے قریب سے گزرے جس خیمے میں مشقیں پڑی تھی، چھوٹے چھوٹے بچے اور خود کو مشقوں پہ گرا رہے تھے اور شاید کوئی پانی کا قطرہ
نظر آ جائے. ابھی جو سکینہ کھڑی تھی نا وہ کہتی ہے اب میں اپنے چچا کو کہوں گی وہ پانی لائے گا, اور سکینہ وعدہ کرتی ہے پہلے تمہیں پلائے گی پھر علی اصغر کو. روایت کہتی ہے جب یہ منظر دیکھا نا, روایت کہتی ہے کہ سکینہ سے کہا اے سکینہ اپنے ہاتھ سے مشک میرے گلے میں ڈال دے اور شاید تیرے بابا اجازت دے دے. روایت کہتی ہے عباس جھکے اور مشک کو گلے میں ڈالا اور چچا کا ہاتھ پکڑا اور بابا کی خدمت میں آئے. حسین نے جب یہ منظر دیکھا دیکھ کے کہا سکینہ تجھے بھائی پیارا ہے, تیرا 6 مہینے کا ہے میرا 32 سال کا جوان, اور تیرا 6 مہینے کا میرا 32 سال کا جوان ہے. اور روایت کہتی ہے ابھی جو یہ جملہ دہرایا پھر حسین نے کہا سکینہ آج چچا کو بھیج رہی ہے, کل چچا کو بڑا یاد کرے گی جب شمر کے تماشے لگے, اور پھر چچا کو بڑا یاد کرو گی. بس ازادار آ گیا وہ موقع. حسین نے جنگ کی اجازت نہ دی, ایک نیزہ ایک مشکیزہ اٹھایا, کہا جاؤ بچوں کے لیے پانی بھر کے لاؤ. روایت کہتی حسین نے کہا جاؤ خیموں میں باری باری سب کو ودا کر کے آؤ. اب وہ وقت آیا کہ عباس ودا کرنے کے لیے جب خیموں میں آئے, روایت کہتی ہے جب زینب کبریٰ کے خیمے میں گئے سر جھکائے کھڑے ہیں اور کچھ بول نہیں رہے. جب زینب کبریٰ نے یہ منظر دیکھا عباس جا رہے ہو, عباس جا رہے ہو, کوئی جملہ نہیں کہا بلکہ پکار کے کہا عباس تمہیں میں ایک وہ واقعہ سناتی ہوں. کون سا واقعہ؟ کہا کہ جب بابا کوفہ میں حاکم بن کے آئے تھے نا اور جب خلافت ملی تھی میں نے بابا کے ساتھ سفر کیا اور میرے بابا پھر رستے میں مجھے بتا رہے تھے بیٹا یہ رستہ کوفہ جاتا ہے, یہ رستہ شام جاتا ہے. اور میں کہتی تھی بابا یہ رستے تو بیٹوں کو بتائے جاتے ہیں اور میں تو آپ کی بیٹی ہوں. اور پکار کے کہا شاید کوئی وقت آ جائے تجھے سفر کرنا پڑے. اور میں سوچا کرتی تھی جس کے 18 بھائی جس کا عباس بیٹا اور جس کا عباس بھائی ہو اور کس کی مجال ہے کہ اس کی چادر کو دیکھے. عباس آج تو جا رہا ہے. زینب کو یقین ہو گیا زینب کی چادر بھی لٹے گی اور زینب کو رسیہ مرحبا مرحبا تھکے نہیں بس 2 منزل اور 2 منزل. اللہ آپ کے آنسوں کو قبول کرے. وہ مرحلہ آ گیا. ابو الفضل العباس جانے کو تیار ہوئے. ابو الفضل العباس گھوڑے پہ بیٹھے اور گھوڑے کو ایڑ لگائی. لشکر 4000 کا فرات پہ تعینات تھا. 4000 کے لشکر کو ہٹایا. عباس نے گھوڑے کو فرات کے اندر ڈالا, مشک سکینہ کو بھرا اور بھرنے کے بعد ایک چلو پانی کا اٹھایا پھر پانی پھینک دیا اور رخ کر دیا نجف کی طرف اور رو کے کہا بابا اور مجھے آپ کی وصیت یاد ہے. وہ 21 رمضان کی رات علی نے وصیت کی تھی عباس اس وقت تک پانی نہ پینا جب تک حسین کا بابا جان اور مجھے آپ کی وصیت یاد ہے. بس ازاداروں پانی کو بھرا. عباس نے گھوڑا دوڑایا. گھوڑے کا دوڑانا تھا بس عباس چاہ رہے ہیں اے گھوڑا جلدی کر. بس پانی خیموں میں پہنچا. عباس پہنچے نہ پہنچے بس پانی خیمے تک پہنچاؤ. بس ازاداروں ابھی ایک لعین نے ایسا وار کیا اور مولا کا دایاں بازو قلم ہو گیا. ہمت نہیں ہاری اور مشق کو بائیں بازو میں ڈالا. ایک لعین نے پھر حملہ کیا. مولا کا بایاں بازو قلم ہوا اور مولا نے مشق کے تسمے کو اپنے منہ میں ڈالا, خود کو مشق پہ گرایا اور اتنی تیزی سے گھوڑا دوڑایا. اب حرملہ نے مشک سکینہ کا نشانہ لیا اور
مشک پہ تیر کا لگنا تھا، سارا پانی نکل گیا، عباس کی آس ٹوٹ گئی، اب رو کے گائے گھوڑا مجھے خیمہ میں نہ لے جا، اجرکم علی اللہ، اب مجھے خیموں میں نہ لے جانا، اب عباس خیمے میں نہیں جانا چاہتا۔ روایت کہتی ہے ابھی عباس کو وہ جو تیر لگا تھا، تیر کا لگنا تھا، ایک تیر عباس کی آنکھ پہ لگا، اور جس کی آنکھ میں تیر لگ جائے وہ ہاتھوں سے نکالتا ہے، اور جس کے دونوں ہاتھ کٹ چکے ہوں وہ کیسے آنکھ سے تیر نکالے؟ عباس گھوڑے پہ جھکے کہ گھٹنے سے تیر نکالنا چاہا، کسی نے گرز کا وار کیا، عباس گھوڑے پہ نہ سنبھلے، زین سے زمین پہ آئے، رو کے کہا بھیا عباس غازی، مرحبا، اللہ آپ کے آنسوں کو قبول کرے، تھکے نہیں، آپ جی بھر کے، میرا دل چاہ رہا جی بھر کے گریہ کرو، بس عزادارو ابھی جو حسین نے آخری سلام سنا، حسین اٹھے اپنی جگہ سے اور کئی دفعہ بیٹھے اور رو کے کہا اللہ نے ان کا سر ظہری، عباس کمر ٹوٹ گئی۔ بھائی بھائیوں کی کمر کا زور ہوا کرتے ہیں، اور دعا کرو کسی کا کوئی جوان بھائی نہ مرے، اور رو کے کہا عباس کمر ٹوٹ گئی۔ اور روایت کہتی ہے ابھی جو عباس کے لاشے پہ آئے، جو ابھی تک نہیں رویا، جملہ سننا، مولا نے ایک اتنا درد بھرا جملہ کہا اور مرثیہ پڑھ کے کہتے ہیں عباس آج کے بعد سوئیں گی وہ آنکھیں جو تیرے ڈر سے جاگا کرتی تھی، اور آج کے بعد اس زینب کو نیند نہیں آئے گی جو تیرے پہرے میں سوئے، آج کے بعد ان آنکھوں کو نیند نہ آئے گی جو تیرے پہرے میں سویا کرتی تھی۔ ہاں عباس کے سر کو اٹھایا، اپنے زانوں پہ رکھا، روایت کہتی ہے مولا سر زانوں پہ نہیں رکھتے، پھر سر نیچے پھینک دیتے ہیں، زانوں پہ رکھتے ہیں، عباس پھر سر نیچے رکھ دیتے ہیں۔ کہا عباس اپنا سر میرے زانوں پہ کیوں نہیں رکھتے؟ روکی کا مولا ابھی تو میں زین سے زمین پہ آیا ہوں اور میرا سر آپ رکھ رہے ہیں، ابھی تھوڑی دیر کے بعد جب آپ نیچے آئیں گے کون آپ کا لاشا اٹھائے گا اور کون آپ کا سر اپنے آخری جملہ بس تیاری کر لو، میں ختم کر چکا مسائل، بس عزادارو روایت کہتی ہے مولا نے کہا اے مولا میرا لاشا خیموں میں نہ لے جانا، اور میں سکینہ سے وعدہ کر کے آئی تھی، وعدہ کر کے آیا تھا کہ پانی لاؤں گا، اب میرا لاشا نہ لے جانا مولا، بس آخری وقت میں اتنا چاہتا ہوں، ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خاک ہے، مولا نے تیر نکالا، خاک کو صاف کیا، ابھی جو خاک کو صاف کرنا تھا آخری زیارت کی اپنے مولا کی، اور عباس دنیا سے جب گئے خالی مشک اٹھائی، خالی مشکیزہ، حسین خیموں کی طرف گئے، لے آؤ بھائی لے آؤ، آخری جملہ سنو، اب جب خالی علم دیکھا تو رو کے کہا سکینہ نے اینا اینا امی العباس، میرا چچا عباس کہاں؟ علم تو آ گیا، علمدار نہ آیا۔ یا حسین
Hussein.